Assalamu alaikum, class 9. I am Asma Sarfraz, your computer science teacher. Hope you all are fine. Grade 9, as you know, آپ جانتے ہیں سینئر 3 میں ہم اپنے فرسٹ 3 چیپٹرز کو پڑھ چکے ہیں. فرسٹ 3 چیپٹرز کو ہم ریڈ آؤٹ کر چکے ہیں اور آپ نے ان کے ایگزامس بھی دیے ہیں فرسٹ 3 چیپٹر کے. سو نو دس لیبل اسٹارٹ وتھ آور چیپٹر نمبر 4. اب ہم اپنے چیپٹر نمبر 4 کو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. چیپٹر نمبر 4 اور 5 کو پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ سے ریویژن بھی اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 1 سے. اوکے تو آج ہم چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے بیکاز فرسٹ 3 چیپٹر آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں سینئر 3 میں. Our chapter name is Data and Privacy. کلاس آپ کو چیپٹر کی نیم سے ہی پتا چل چکا ہوگا کہ ڈیٹا اینڈ پرائیویسی کیا چیز ہے. ڈیٹا کوئی بھی آپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے, کوئی بھی آپ کے کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوتا ہے, آپ کے موبائل فون میں ڈیٹا ہوتا ہے, کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہو سکتا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ اس ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھو. آپ اس ڈیٹا کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے. جو آپ کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کا اپنا پرسنل ڈیٹا ہو سکتا ہے, کوئی بھی کمپنی ہے اس کمپنی کا پرسنل ڈیٹا ہو سکتا ہے. آپ کا پرسنل ڈیٹا کیا ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وغیرہ, کوئی ایڈریسز ہیں, آپ کے فون نمبر ہیں, آپ اس کو پرائیویٹ رکھ سکتے ہو. تو یہ کیا چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی پرائیویسی پہ, کانفیڈینشیلٹی پہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی کمپنی وغیرہ میں ہو تو وہ کمپنی وغیرہ کا جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کو ہم پرائیویٹ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ڈیٹا کو پرائیویسی کیا چیز ہوتی ہے اور جو ڈیٹا آپ کا لیک ہوتا ہے, لیکیج آف ڈیٹا, وہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیٹا کو ہم پرائیویٹ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں, ہم یہ چیزیں اس چیپٹر میں پڑھیں گے. سیکیورٹی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی کیا ایشوز ہوتے ہیں سیکیورٹی وغیرہ پہ ڈیٹا کی, یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں. سو انٹروڈکشن میں یہ چیز ہی بتائی گئی ہے کہ آپ کے کوئی بھی آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے, آپ کی اکاؤنٹ ہے وغیرہ, آپ ای میل اکاؤنٹ وغیرہ بناتے ہو تو اس کے لیے آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے, ای میل اکاؤنٹ, اس کا پاسورڈ وغیرہ جو ہے, آپ کا موبائل کا پاسورڈ, یہ سارا کیا ہے, پرائیویٹ ڈیٹا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا پرائیویسی ہوتی کیا ہے. وی ایکسپیکٹ دیٹ پرووائڈیڈ انفارمیشن ول ناٹ بی شیئرڈ ود ادر. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کہیں بھی بینک وغیرہ میں جاتے ہیں, ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو بینک کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ دیا ہے, اکاؤنٹ نمبر دیا ہے, ہمارے اکاؤنٹ کی انفارمیشن جو ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کی جائے. یہ چیز ہم کرتے ہیں نا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے, پرسنل ڈیٹا, جو اگر ہم کسی کو کسی مقصد کی وجہ سے پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ اس کو کیا رکھیں, پرائیویٹ ڈیٹا میں رکھیں. Protecting data from malicious user is called data privacy اور information privacy. یہ ڈیٹا پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی کی ڈیفینیشن ہے کلاس. اس میں کیا ہوگا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹا ہمارا کیا رہے, پرائیویٹ رہے. تو میلیشیس یوزر کون سے ہوتے ہیں, ان آتھرائز یوزر, جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکیں. ان آتھرائز یوزر کو ہم میلیشیس یوزرز بھی کہتے ہیں. اوکے, تو ڈیٹا پرائیویسی کیا ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان آتھورائز پرسن سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سیف رہے, ان تک ایکسیس نہ کرے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیٹا پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی. نیکسٹ کوشچن از ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو سیکیورٹی. ہماری جو کوئی بھی ڈیٹا ہے اس کے ساتھ جو ایشوز ہو جاتے ہیں, ایتھیکل ایشوز, وہ کون سے ایشوز ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو ڈیٹا سیکیورٹی. ہم دیکھیں گے ایتھیکل ایشوز جو ہماری ڈیٹا کی سیکیورٹی کے ساتھ پیش آتے ہیں. The foundation of all security system is formed on ethical principle. If we have data of others, it is our own ethical responsibility to keep it secure. ہماری کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے تو وہ ڈیٹا ہم کیا رکھیں, سیکیور رکھیں. ان آتھورائز پرسن کی پہنچ سے ہم دور رکھیں, اس کی ایکسیس ہم نہ کرنے دیں, صرف اپنے تک وہ ڈیٹا رکھیں, کسی اور تک نہ پہنچائیں. سم آف دا ڈیٹا سیکیورٹی ایشوز اور کچھ ڈیٹا کے ساتھ جو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے. کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی, ہمارے جو ڈیٹا کی پرائیویسی ہے اس پہ اثر انداز کرنا. فراڈ اینڈ مس یوز, ہمارا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس کے ساتھ فراڈ کرنا, اس کو مس یوز کرنا. پیٹنٹ, کاپی رائٹ, ٹریڈ سیکرٹس, سپورٹیج, یہ کیا ہے, یہ ہماری ایشوز جو ان سے پرائیویسی کے ساتھ جو ایشوز ہیں یہ ان کے نیمز ہیں. تو اس کا کوشچن آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. کوشچن نمبر 2, رائٹ دا نیمز آف سیکیورٹی ایشوز.
تو یہ 6 جون سے ہیں، یہ سیکیورٹی ایشوز کے نیم ہیں، ان کو ہم 1 بائی 1 ریڈ آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی کیا چیز ہوتی ہے۔ To keep the data of others as confidential is indeed taking care of others۔ اگر ہمیں کسی نے کوئی ڈیٹا دیا ہے تو ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھیں، کانفیڈینشیل رکھیں، کسی کی دوسروں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ فار ایگزامپل، if a bank share the information about my banking transactions، اگر ایک بینک ہے وہ میری بینکنگ انفارمیشن کو شیئر کرتا ہے ود مائی بزنس کمپیٹیٹر، ایک بزنس مین ہے جو میرے کمپیٹیٹر ہیں، اپوزٹ سائڈ سے ہیں، ان کے ساتھ میرے جو بینک کی انفارمیشن ہے اس کو ایکسچینج کرتا ہے، دین اٹ کین ہارم مائی بزنس۔ تو کیا ہو سکتا ہے، یہ میرے بزنس کو اثر انداز کر سکتا ہے۔ اگر میں کوئی بزنس وغیرہ کر رہی ہوں، بینک میں نے انفارمیشن لکھوائی ہوئی ہے، تو بینک کیا کر رہا ہے، میری ٹرانزیکشنز کو، میری اکاؤنٹ کی انفارمیشن کو کسی اور کمپنی کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، میری کمپنی کو، یہ میری بزنس کو ہارم پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ سملرلی یہ کیا ہے کہ ہماری کانفیڈینشیلٹی پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ سملرلی فون کمپنیز آر سپوز ٹو کیپ دا انوائسز اینڈ بلز ایز کانفیڈینشیل۔ فون کمپنیز کیا کرتی ہیں، جو ہمارا جو ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے، جن کو ہم نے کالز وغیرہ کی ہوئی ہیں، میسیجز وغیرہ کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اندر سیف رکھتا ہے، کانفیڈینشیل رکھتا ہے۔ کیپنگ پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی ہیز بیکم ڈیفیکلٹ ان دس ایرا آف کمپیوٹرز اینڈ انٹرنیٹ۔ اس دور میں، اس صدی میں ہمارے ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہوئی ہیں کہ ہم ڈیٹا کو کانفیڈینشیل رکھتے تو ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ ڈیٹا لیک ضرور ہو جاتا ہے۔ اب ڈیو ٹو مور یوزز آف کمپیوٹر کو بہت زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے a wide range of data is collected and stored، بہت زیادہ اماؤنٹ میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں۔ دس ڈیٹا میں بھی ریلیٹڈ ٹو کریڈٹ کارڈ، یہ ڈیٹا کسی کے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ آرگنائزیشنل فنڈ ریزنگ کمپین، کسی کی فنڈ ریزنگ کمپین چل رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اوپینین پول، شاپ ایٹ ہوم سروس، ڈرائیونگ لائسنسز، اریسٹ ریکارڈ اینڈ میڈیکل ریکارڈ، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹ اس کوشچن کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں، یہ ہمارا شارٹ کوشچن آنسر نمبر 3 بن رہا ہے۔ What kind of data is collected and stored؟ I repeat again, what kind of data is stored and collected؟ کہ کس طرح کا ڈیٹا ہم کمپیوٹر کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں، کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کس طرح کا ڈیٹا کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ہو سکتا ہے، کوئی فنڈ ریزنگ کمپین ہو سکتی ہے، اوپینین پول ہو سکتے ہیں، شاپ ایٹ ہوم سروس ہو سکتی ہیں، کسی ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں ہو سکتی ہے، اریسٹ ریکارڈ ہو سکتا ہے، اور میڈیکل ریکارڈ کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 3 بن گیا۔ آگے ہے دا پوٹینشیل تھریٹ ٹو پرائیویسی۔ ہماری جو پرائیویسی ہوتی ہے ڈیٹا کی، اس کو کون کون سے تھریٹ ہوتے ہیں، کون کون سے ڈینجر ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں۔ انکلوڈ دا امپراپر یوز آف کمپیوٹرائز ڈیٹا۔ اگر ہم کمپیوٹر کے ڈیٹا ہے تو ہم اس کو ٹھیک طریقے سے، پراپر طریقے سے یوز نہیں کر رہے۔ If a company sells email IDs and phone number to another company for marketing purpose، اگر ایک کمپنی ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے کیا کر رہی ہے، کسی کی آئی ڈی کسی کو دے رہی ہے، کسی اور کے فون نمبر وغیرہ دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہی ہے، اٹ breaches the confidentiality of data۔ تو یہ کیا کرے گی، ہمارے ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی کو بریچ کرے گی، بریک کرے گی ہمارے ڈیٹا کو، ٹھیک ہے، پرائیویسی کو ختم کر دے گی۔ تو اس کے اوپر بھی آپ کوشچن لکھ لیں، واٹ از پوٹینشیل تھریٹ ٹو پرائیویسی آف ڈیٹا، کہ ہمارے ڈیٹا کی پرائیویسی کو کیا کیا تھریٹ، کیا کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کوشچن نمبر 4۔ نیکسٹ کوشچن از واٹ از پائریسی۔ پائریسی کیا چیز ہوتی ہے؟ پائریسی مینس میکنگ انلیگل کاپیز۔ اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے، ہم اس کی انلیگل کاپیز بنواتے جا رہے ہیں۔ اٹ کین بی اے بک، وہ ایک بک کی لیگل کاپی بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ اس کی کاپی لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن ہم انلیگلی طور پہ ہم اس کی کاپی نکلوا رہے ہیں۔ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، مووی، پوئٹری، پینٹنگ، ہاؤس آرکیٹیکچر اور اینی ادر ورک پروٹیکٹڈ بائی دی کاپی رائٹ لا۔ کاپی رائٹ لا میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کاپی رائٹ لا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہم اس ڈیٹا کو کاپی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اگر ایک کوک ہے، کوک کی کمپنی ہے، تو ہم اس کا لوگو کاپی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا، یہ کاپی رائٹ کا لا ہے کہ ہم کسی کی چیز کو، اس نے اگر رجسٹر کروا لیا نا وہ چیز، تو ہم اس کو کاپی نہیں کریں گے۔ کسی بھی کمپنی کی سٹیمپ وغیرہ ہو سکتی ہے، اگر اس نے وہ کمپنی کی سٹیمپ اپنی رجسٹر کروا لی ہے تو ہم اس کو کاپی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کاپی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، سائبر کرائم کا کیس ہو جائے گا ہم پہ، ٹھیک ہے۔
تو پائریسی میں کیا چیز ہو جاتی ہے؟ پائریسی مینس میکنگ ایلیگل کاپیز. ایلیگل کاپی بنانا، چاہے وہ کسی سافٹ ویئر کی ہو، کسی بک کی ہو، کسی مووی کی ہو، کسی گھر کی ہو، اگر وہ چیز رجسٹر ہے، ہم اس کی ایلیگل کاپیز بنوا رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ پائریسی ہے. نیکسٹ از open source software have no copyright reservation, so we can copy source code, modify it and can even sell it. اوپن سورس سافٹ ویئر کچھ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں، وہ کون سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ جن کو رجسٹر نہیں کروایا ہوا، کاپی رائٹ ریزرو انہوں نے نہیں کروایا ہوا. سو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم پرچیز بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر چینجنگ بھی کر سکتے ہیں. اس سافٹ ویئر کا جو کوڈ ہے وہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، اس کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اوپن سورس سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا کاپی رائٹ ریزرو نہیں کروایا تھا، سو ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کے کوڈ کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ کوشچن لکھیں، واٹ از اوپن سورس سافٹ ویئر؟ اوکے اسٹوڈینٹس، آج کے لیے اتنا لیکچر کافی ہے. اس کے بعد ہم ایک اور چیز بھی دے سکتے ہیں، سافٹ ویئر پائریسی. ہم نے دیکھا پائریسی کیا چیز ہے؟ پائریسی مینس انلیگل کاپی آف ڈیٹا. ٹھیک ہے، اب سافٹ ویئر پائریسی کیا ہوتی ہے؟ سافٹ ویئر پائریسی از دا انلیگل کاپنگ، ڈسٹریبیوشن اور یوزز آف سافٹ ویئر. سافٹ ویئر پائریسی میں کیا چیز آ جائے گی؟ کسی بھی سافٹ ویئر کا انلیگل یوز، اس کے کاپی کرنا، اس کے کاپی کرنے کے بعد اس سافٹ ویئر کو یوز کرنا. حالانکہ وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ اگر کاپی رائٹ ہے، مطلب رجسٹر کروایا گیا ہے، ریزرو ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کاپی کر رہے ہیں اس کے ڈیٹا کو، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ سافٹ ویئر پائریسی ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس کو انلیگلی یوز کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کوشچن لکھ لیں، What is software piracy? Software piracy is the illegal copying, distribution or uses of software. اس کے بعد اسٹوڈینٹ نیکسٹ کوشچن از what is the use of software key? Software key کیا ہوتی ہے؟ Some software companies sell the software with confidential text. کچھ سافٹ ویئر کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ وہ confidentially رکھ کے ڈیٹا کو، سافٹ ویئر کو سیل کر دیتی ہیں. تو call the key of that software. وہ کیا کرتی ہیں؟ اس سافٹ ویئر کی کی رکھ لیتی ہیں اور اس ڈیٹا کو پھر سیل کر دیتی ہیں. دس کی از پرووائڈیڈ ٹو اونلی دوز پیپل ہو بائی دیٹ سافٹ ویئر. اس کی کو کون ایکسیس کر سکتا ہے؟ صرف وہ ایکسیس کر سکتے ہیں جس کو وہ سافٹ ویئر بیچا گیا ہے، سیل کیا گیا ہے. ان دس وے انلیگل کاپیز آر اسٹاپ ٹو بی انسٹالڈ. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ وہ جب ہمارے پاس کی آ جائے گی نا، تو کی جو سی ہے وہ ان آتھرائز پیپل کے پاس نہیں ہوگی، صرف اسی کے پاس ہوگی کہ جس نے سافٹ ویئر کو خریدا ہوگا، سیل کیا ہوگا. تو اس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے؟ انلیگل یوز کو ہم اسٹاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کوشچن کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. واٹ از دا یوز آف سافٹ ویئر کی؟ سافٹ ویئر کی کو کس لیے یوز کیا جاتا ہے؟ سافٹ ویئر کی کو یوز کیا جاتا ہے ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھنے کے لیے، تاکہ جو ان آتھرائز پیپل ہیں وہ ہمارے سافٹ ویئر کو ایکسیس نہ کر سکیں. یہ کی صرف ان لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے جو ہمارے سافٹ ویئر کو سیل کرتے ہیں، خریدتے ہیں. تو سم سے لے کے انسٹال تک اس کا آنسر ہے. اوکے، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن از کریکنگ دا کی. تو کریکنگ دا کی میں کیا ہوگا؟ سم پیپل اسٹارٹ سرچنگ فار دا کی بائی یوزنگ انلیگل مینس. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کی کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں انلیگل طریقے سے، بار بار پاسورڈ وغیرہ لگاتے ہیں، کی وغیرہ لگاتے ہیں، کسی بھی انلیگل طریقے سے وہ ہماری کی کو ایکسیس کرنے کی سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریکنگ دا کی، مطلب کہ کی کو بریک کرنا، کی کے لاک کو توڑنا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا لیکچر ہمارا کافی ہے. آج جو ہم نے کوشچنز دیکھے ہیں وہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. سب سے پہلے ہم نے کوشچن دیکھا ڈیفائن ڈیٹا پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی. ٹھیک ہے، ڈیٹا پرائیویسی کس کو کہتے ہیں؟ نیکسٹ کوشچن نمبر 2 ہم نے دیکھا رائٹ دا نیم آف سیکورٹی ایشوز، جو کہ ہیں کانفیڈینشیلٹی، پرائیویسی سے لے کے سپورٹیج تک. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہم نے کوشچن نمبر 3 دیکھا واٹ کائنڈ آف ڈیٹا از کلیکٹڈ اینڈ اسٹورڈ، ڈیو ٹو سے لے کے نیکسٹ پیج پہ ریکارڈز تک. نیکسٹ کوشچن ہم نے دیکھا واٹ از پوٹینشیل تھریٹ ٹو پرائیویسی آف ڈیٹا. دا پوٹینشیل تھریٹ ٹو پرائیویسی انکلوڈ یہاں سے لے کے کانفیڈینشیلٹی آف ڈیٹا تک. نیکسٹ کوشچن ہم نے دیکھا واٹ از پائریسی. پائریسی مینس میکنگ ایلیگل کاپیز. اٹ کین بی بکس، سافٹ ویئر، موویز، پینٹنگ، ہاؤس آرکیٹیکچر، اینی ادر ورک پروٹیکٹڈ بائی کاپی رائٹ لا، یہاں تک. اس کے بعد دیکھا واٹ از اوپن سورس سافٹ ویئر. تو اوپن سورس سافٹ ویئر یہاں سے لے کے سیلٹ تک. اس کے بعد ہم نے دیکھا واٹ از سافٹ ویئر پائریسی. سافٹ ویئر پائریسی از انلیگل کاپنگ، ڈسٹریبیوشن اور یوزز آف سافٹ ویئر، یہاں تک. نیکسٹ کوشچن ہم نے دیکھا واٹ از دا یوز آف سافٹ ویئر کی. تو سم سافٹ ویئر کمپنیز یہاں سے لے کے اسٹاپ ٹو بی انسٹالڈ، یہاں تک. اوکے، تو یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں کوشچن 7 and 8. 8 کوشچنز ہیں.
کلاس 9 یہ آپ کا ہوم ورک ہے، 8 کویسچنس، یہ آپ نے کاپی پہ لکھنے بھی ہیں اور اچھی طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں. یہ ہوم ورک آپ نے اچھے طریقے سے لرن کر لینا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے کسی کویسچن کی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.